بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویری گڈ ایوننگ ویورس. فیس ٹو فیس ٹورنٹو 360 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محبوب شیخ. ناظرین, ہم دنیا میں بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں. کچھ لوگ ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں اور کچھ بھولی بسری کہانی بن جاتے ہیں. زندگی کے اندر ہم بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خاص طور پہ جب ہم اپنے مادر وطن سے دور ہوتے ہیں, وطن عزیز کی یاد ہمیں ستاتی ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وطن عزیز میں رہنے والے لوگوں کے لیے کچھ ایسا کام کیا جائے جس سے وہ ہمیشہ یاد رکھیں. کہتے ہیں کہ انسان کو اگر 100 سال زندہ رہنا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کی زندگی بھی 100 سال کی ہو. اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسا کام کر لیا جائے جس سے لوگ اسے ہزاروں سال یاد رکھتے ہیں. تو ایسے ہی کچھ ہمارے ارد گرد کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو اس طرح کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پاکستان سے آئے ہوئے لوگ, چاہے وہ کینیڈا میں ہو, امریکہ میں ہو, برطانیہ میں ہو یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو, وہ وطن عزیز کے لیے بہت کچھ کرنے میں مصروف عمل نظر آتے ہیں. انہی میں ایک ادارہ ہے نیڈیک. نیڈیک کیا ہے؟ این ڈی یونیورسٹی کے وہ لوگ جن کا بیچ پاکستان کے اندر پڑھ کے دنیا کے دیگر ممالک میں گیا, آج کینیڈا کے اندر مصروف عمل ہے. یہ ادارہ کس طرز پہ کام کر رہا ہے اور اس کی کیا ترجیحات ہیں, کیا وجوہات تھی کہ اس کی بنیاد رکھی گئی, اور بہت سارے سوالات آپ سمیت ہم تمام کے ذہنوں میں جو ہے وہ گردش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ان سوالات کا جواب جو ہے وہ معلوم کر لیا جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نیڈیک کی پریزیڈنٹ ناظر خان صاحبہ. ناظر صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار گیونگ می دس اپرچونٹی. السلام علیکم. تھینک یو محبوب بھائی. Thank you for you and Toronto 360 TV for giving us this opportunity to be here. ویلکم, مائی پلیجر. کرامت اللہ صاحب, کرامت صاحب, یو آر اے جنرل سیکرٹری, اس ادارے سے وابستہ ہیں آپ. ہم السلام آپ کو بھی علیکم. ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا, اور انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے کہ نیڈیک نے کیا کیا کام یہاں پر کیے ہیں, اور اللہ کے فضل سے ہمارے مطلب 700 سے زیادہ ممبرس ہیں, اور ابھی جب انٹرویو اور آگے چلے گا تو چلیں ہم آپ سے بات کرتے ہیں. ناظر صاحب, آپ سے بات شروع کرتے ہیں. جی, کب بنیاد رکھی گئی اس ادارے کی؟ 2006 میں. 2006 میں. 2006 میں کچھ اینیڈینس, سینئر اینیڈینس کہوں گی میں زیادہ تر, جب وہ لوگ یہاں پہ آئے اور ان لوگوں نے محسوس کیا کہ دو چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ سوشلائز بھی کرنا ہے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ, اور دوسری جو موسٹ امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جو این ای ڈی کے طلبہ یہاں آ رہے ہیں ان کو اگر کوئی پرابلمز ہیں جاب سرچ کرنے میں یا اپنے آپ کو اپنی اسکلز انہینس کرنے میں, تو ان کو ہم کسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکیں, ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر سکیں تاکہ وہ آئیں اور وہاں سے جو ہے وہ اپنی جو بھی ان کو سرچ ہے وہ کر سکیں. کتنا مشکل ہوتا ہے, مختلف مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں, ہر ایک کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں, ان کو ایک جگہ جمع کرنا اور اس طرح ادارے کی بنیاد رکھنا مشکل تو ہوتا ہے, لیکن آئی تھنک ہم لوگوں کو اتنی مشکل اس لیے پیش نہیں آئی کہ سب کا مقصد ایک ہی تھا, اور سب کا جو مرکز تھا وہ بھی ایک ہی تھا, این ای ڈی. تو جہاں این ای ڈی کی بات آتی ہے تو این ای ڈینس کی ٹاپ موسٹ پرائرٹی این ای ڈی ہی ہوتی ہے. تو اس لیے کوئی اتنی مشکل نہیں ہوئی, اور ایک تھوڑے سے لوگوں نے مل کے اس ادارے کی بنیاد رکھی. اس کے بعد جن کو بھی پتہ چلتا گیا, جیسے میں بھی فرسٹ جو گروپ تھا اس میں شامل نہیں تھی, لیکن جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ این ای ڈی الومنائی ایسوسی ایشن بنی ہے تو میں نے بھی فوراً رابطہ کر کے اور ممبرشپ لے لی اس کی, تاکہ میں بھی اس میں کچھ پارٹیسپیٹ کر سکوں. کرامت صاحب, 2006 سے یہ سفر جو شروع ہوا, آج ہم 2023 کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان سالوں کے اندر بہت ہی اتار چڑھاؤ آپ نے دیکھے ہوں گے. مختلف پوسٹوں پہ آپ نے کام کیا, انفارمیشن میں بھی رہے, اب جنرل سیکرٹری کے طور پہ کام کر رہے ہیں. بڑی مضبوط سیٹ ہوتی ہے یہ, پریزیڈنٹ تک کو ہلا دیتی ہے. ہاں, پریزیڈنٹ کو تھوڑا بہت ہم ہلاتے بھی رہتے ہیں تاکہ جو ہے نا کام صحیح طرح سے چلتا رہے. یہ جو 2006 میں شروع ہوئی, بہت کم پہلے شروع میں ممبرس تھے, لیکن کیونکہ کافی اینیڈینس جو ہیں یہاں پر ہیں, جی ٹی اے میں میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ انجینئرس ہیں, اور زیادہ تر لوگوں کو یہ آئیڈیا پسند بھی آیا کہ ایک ایسی تنظیم ہونی چاہیے جس میں ہم جو ہے لوگوں کی ہیلپ کر سکیں. شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی آتا ہے تو سب سے پہلے تو ریزیومے وہ پرانے اسٹائل کا بناتے ہیں کہ 10-15 پیج کا, تو سب سے پہلے اس چیز میں بہت ہیلپ کی گئی لوگوں کی, اور لوگوں کو اس کی وجہ سے پھر جاب بھی ملی, اور یہ وہ سارا کچھ. اور آج اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ لوگ پروفیشنلی اویلیبل ہوں گے جو آپ کو 2006 میں آپ کی ممبرس کی تعداد کتنی تھی؟
2006 میں جب شروع ہوئی تھی میرا خیال ہے کوئی 25-30 سے شروع ہوئی ہے اور آج تقریباً اراؤنڈ 750 ممبرس 750 ممبرس اکراس کینیڈا. جسٹ جی ٹی موسٹلی ان جی ٹی ان جی ٹی اے. کچھ لوگ یہاں سے موو ہو گئے تو وہ اسٹل ممبر ہیں, لیکن زیادہ تر جو یہیں پر لوگ ہیں اراؤنڈ جی ٹی اے وہی اس کے ممبر ہیں. اچھا, اگر میں اس سوال کو اس طرح لوں کہ جب ہم پاکستان سے آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں, ایک پروفیشنل ڈگری لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں جاتے ہی جاب مل جائے گی. ان کو ذہنی طور پہ تیار کرنا کہ نہیں اتنا آسان نہیں ہے, یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے, پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. بعض لوگ خاص طور پہ اب جو پچھلے میں کہوں گی کہ 8-10 سالوں میں جو لوگ آ رہے ہیں دے آر ویل اویئر, ویل انفارمڈ. لیکن جب آج سے 25 سال پہلے ہم لوگ آئے تھے تو اس وقت ظاہر اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا, آپ کو اتنا کچھ پتہ نہیں تھا. تو بعض لوگ اچھے خاصے پریپیئرڈ ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو تھوڑا ہارڈ ورک کرنا پڑے گا, اور بعض لوگ ہاں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سوچ کے آتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کیا ہوا تھا, ہمیں تو جاتے ہی جاب مل جائے گی, تو ان کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. کیونکہ ہمارے ملک کا تو ایک کلچر ہے نا کہ بڑی شاہی طریقے سے ایک نوکری ہوتی ہے, چاہے وہ سرکار میں ہو تو زیادہ شاہی ہو جاتی ہے, نجی اداروں میں تو پھر بھی تھوڑا بہت ڈسپلن کا خیال رکھا جاتا ہے. تو اس حوالے سے میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ کیا واقعی میں لوگوں کو اس طرح سمجھانا, اس ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا آسان ہوتا ہے؟ نہیں, بعض دفعہ بہت ٹف ہوتا ہے, اور خاص طور پہ لوگ بہت جلدی گیو اپ کر جاتے ہیں کہ اگر شروع میں ان کو کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا یا وہ کچھ نیگیٹو لوگوں سے ان کی ملاقات ہو گئی تو وہ آلریڈی مورل ڈاؤن کر دیتے ہیں. اچھا صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. بہت ساری سرگرمیاں ہوتی ہیں, مختلف ادارے یہاں کام کر رہے ہیں اور کچھ سوالیہ نشان بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں ان اداروں کے اوپر کہ یہ اپنے اخراجات کس طرح پورے کرتے ہیں. ظاہر فائنینشلی طور پہ ادارے کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو آپ کے ادارے کے بارے میں بتائیے گا کہ کتنے فائنینشلی طور پہ آپ مضبوط ہیں اور اس کے اخراجات کتنے سالانہ؟ دیکھیں کہ الحمدللہ مطلب ہم لوگ فائنینشلی کافی اسٹرانگ ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم ویسے تو ہم ممبرشپ سے ہمارا ریونیو اتنا زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے ایک لائف ممبرشپ رکھی ہوئی ہے, تو وہ تو بہت کم ہوتا ہے. لیکن کیونکہ لوگوں کو ہمارے ادارے پہ کانفیڈنس ہے کہ جو بھی پیسے لوگ دیتے ہیں, زیادہ تر ہمیں جو پیسے ملتے ہیں وہ اسپانسرشپ سے ملتے ہیں اور یا ہم جیسے اسکالرشپ کے لیے ریز کرتے ہیں, تو وہ الحمدللہ مطلب ابھی بھی ہم لوگ اسکالرشپس اچھے خاصے دے رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم نے اب تک تقریباً 13 ملین کے قریب جو ہے 13 ملین روپیز ابھی تک ہم جو ہے پاکستان بھیج چکے ہیں اسکالرشپس کے اس میں مد میں. تو یہ جو اسکالرشپ دی جاتی ہے اس کے اندر کوئی مطلب کوئی بورڈ ہے آپ کا جو سلیکٹ کرتا ہے یا کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہماری ایک کمیٹی ہوتی ہے. اوکے. وہ کمیٹی جو ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ وہاں سے این ای ڈی جو ہے وہ جو نیڈی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, میں اس اسکالرشپ کا نام بھی یہ ہے کہ نیڈ کم میرٹ اسکالرشپ. تو اس میں جو ہے وہ اپلیکیشنس یونیورسٹی لیتی ہے, پہلے وہ اسکروٹنائز کرتی ہے, اس کے بعد وہ ہمیں بھیجتی ہے. پھر ہماری جو کمیٹی ہے وہ اس کو ہر ایک پوائنٹ سسٹم بنایا ہوا ہے اور ہر کمیٹی کا ممبر اپنے لحاظ سے سلیکٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد 2-3 میٹنگیں ہوتی ہیں جس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی ان بچے یا بچیوں کو اسکالرشپ دینی چاہیے. آپ نے بتایا 13 ملین کے قریب, 13 ملین کے قریب ہم دے چکے ہیں. آپ ڈالر میں بات کر رہے ہیں یا وہاں بھجوا چکے ہیں یا نہیں, روپیز میں؟ یہ روپیز میں ہے. یہ روپیز میں. تو سالانہ کتنے لوگوں کو اسکالرشپ دی جاتی ہے؟ ہم نے ابھی جیسے اس وقت اباؤٹ 50 اسٹوڈنٹس ہیں جو اسکالرشپ پہ ہیں ابھی. اچھا. اور ہم یہ ایک سال کے لیے نہیں دیتے. ہم جب ایک اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ شروع کرتے ہیں تو فرسٹ ایئر سے لے کر ٹل ہی گریجویٹس, فائنل ایئر تک, ٹل ہی اور شی گریجویٹس, تو اس وقت تک ہم پوری ان کے پورے فائنینشیل ٹیوشن فی کا ہم خیال رکھتے ہیں. لیکن ہماری ایک کنڈیشن ضرور ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے میرٹ پہ ہی رہنا ہے اور مطلب اچھے نمبر سے پاس ہونا. یعنی اس میں جی پی کا بھی ہوتا ہے کہ یہ جی پی اگر آپ کی برقرار رہے گی تو آپ کو ملے گی. جی پی اے مینٹین کرتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جی پی اے ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے تو پھر ان سے ریزن پوچھا جاتا ہے کیونکہ ظاہر فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوتے, تو بعض دفعہ کچھ پرسنل ان کے ایشوز ایسے ہو جاتے ہیں, کسی کی ڈیتھ ہو گئی, کوئی بیمار ہو گیا فیملی میں, کچھ نہیں کر پاتے, تو وہ پھر ریزن بتاتے ہیں اور پھر ان کو ایک چانس دیا جاتا ہے کہ یو کین کور.
اچھا آپ نے بتایا کہ جیسے میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں کہ جیسے اس سال پہلی دفعہ ہے کہ ہمارا ایک اسکالرشپ اسٹوڈنٹ نے ایک مطلب پوزیشن حاصل کیا, اور دس از دا فرسٹ ٹائم یو نو. ویسے تو ان 10th میں تو آ ہی جاتے ہیں زیادہ تر, لیکن فرسٹ پوزیشن جو ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک اچھا ہم بات کریں 2006 سے لے کے اب تک جو اسکالرشپ آپ نے دی وہ ٹوٹل اس کی مالیت 13 ملین روپیز ہے پاک روپیز کے اندر. اسکالرشپ ہماری شروع جو ہوئی تھی وہ 2016 میں ہوئی تھی. اوکے 16 سے لے کے اب تک 16 سے لے کر اب تک 16 سے لے کے 2023 ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب جو شروع 22 ہو گیا تک سمجھ لیں, آج ہم جس ابھی مہینے 22 جنوری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جی تو اب تک جو ہے وہ آپ کی اسکالرشپ 13 ملین روپیز کی آپ دے چکے ہیں اور 50 اسٹوڈنٹس کو سالانہ آپ لوگ یہ اسکالرشپ. دیتے ہیں. اچھا آپ کی بات یہ لوں گا ناظر صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ بڑے نیڈی لوگ ہوتے ہیں جن کو اسکالرشپ دی جاتی ہے, کرائٹیریا آپ نے رکھا ہوا ہے, اس کرائٹیریا کو بچے میچ کرتے ہوں گے. ایک گھر میں 10 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں یا 5, ان میں سے ایک بچہ بہت ہونہار ہے, بہت ہی مطلب پڑھنا چاہتا ہے, اس کی چاہت ہے علم حاصل کرنا, اور اس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں یہاں سے بیٹھ کے, لیکن اس کے مالی معاملات ایسے ہیں کہ وہ ظاہر اس کے گھر کے اخراجات ہیں یا اس کی جو مشکلات ہیں یا جس طرح آج کل انفلیشن ریز ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو مالی طور پہ گھر میں بھی سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی توجہ بھرپور طریقے سے تعلیم پہ دے سکے؟ بالکل کرنی چاہیے اگر آپ کے وسائل اجازت دیتے ہیں تو. فی الحال تو ہم نے ابھی صرف پڑھائی کا ہی رکھا ہوا ہے, لیکن اگر ہمارے فنڈز اتنے بڑھ گئے یا ہمارے پاس ایسے اسپانسرز آ گئے جو کہ ایڈیشنل بھی سپورٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. میں تھوڑی سی اگزامپل دوں گی. میری کلاس کے کچھ لوگ مل کے بھی ایک اسکالرشپ دیتے ہیں یونیورسٹی میں, جو کہ ہم نے 2 سے شروع کی تھی, اب 6 اسٹوڈنٹ ہو گئے ہیں. تو اس میں ہم نے یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ جیسے کسی بچے نے ریچ آؤٹ کیا کہ اس کو لیپ ٹاپ کی ضرورت تھی یا اور بکس کی ضرورت تھی, تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے. یہاں پہ کیونکہ یہ ایک ادارے کے طور پہ ہم کام کر رہے ہیں تو اس میں ہماری تھوڑی سی لمٹس ہیں جن کو ہمیں. سکسیس ریٹ کیا ہے کرامت صاحب اس کا؟ اگر آپ 50 بچوں کو اسکالرشپ دے رہے ہیں اس کا سکسیس ریٹ کتنا ہے؟ کتنے بچے کامیاب ہوتے ہیں اس تعلیم کو پورا کرنے میں اور اس کے بعد ان کو جاب مل جاتی ہے؟ دیکھیں ابھی تک جو جتنے بچوں کو ہم نے اسکالرشپ دی ہے وہ ماشاءاللہ سب کے سب سکسیسفل رہے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کو جاب مل گئی ہے. ایون سب ماسٹرز بھی کر رہے ہیں. کتنی ہوگی؟ I would put it at about 85 to 90% of the students have jobs and in their disciplines. جس چیز میں وہ چاہے سول انجینئرنگ ہے ان کا شعبہ یا میکینیکل انجینئرنگ ہے اس میں انہیں جاب ملی ہے. 89% ریشیو اس کا تقریباً 90 کے قریب ہے. ہاں, اور 2-3 لوگ ماسٹرز کر رہے ہیں. ایک کو اسکالرشپ پہ وہ یہ جو پوزیشن ہولڈر ہے وہ تو بھی باہر چلا گیا ہے, اسکالرشپ پہ وہ باہر چلا ان میں گیا. سے کتنے بچے باہر جانے میں کامیاب ہو گئے؟ باہر تو ابھی تو جتنے کو ہم نے دی ہے اس میں سے میرا خیال ہے کچھ 4-5 ایسے ہی ہیں کہ اس سے زیادہ. اچھا آپ کے پاس ڈیٹا بنا ہوا ہوتا ہے نا کہ آپ نے 2016 سے لے کے اب تک جن بچوں کو اسکالرشپ دی ہے وہ بچے اب کیا کر رہے ہیں, اس طرح کا کوئی ڈیٹا بھی آپ نے بنایا ہوا ہے؟ اب کیا کر رہے ہیں کا تو آئی ڈونٹ نو, کیونکہ ہر ایک سے آپ ان ٹچ نہیں رہ پاتے, لیکن موسٹ آف دا بچے کڈس جو ہیں وہ ہم سے ان ٹچ ہیں اور یہ کرامت بھائی اس کا ڈیٹا مینٹین کر رہے ہیں. تو وہ گیو بیک ٹو کمیونٹی کا ایک رجحان ہے ان کے اندر کہ وہ پھر دوبارہ کسی بچوں کو اسپانسر کرتے ہیں یا وہ بھی اپنی طرح اگر آپ کچھ ویڈیوز ہیں ہمارے پاس جس میں ان بچوں نے یہی بات کہی ہے, اور کچھ تصویریں اگر آپ دیکھیں جو کہ پیرنٹس کے ساتھ ہے, یعنی ابھی ایک بچی ہے جو کہ مطلب اس کے فادر ڈرائیور ہیں, اور اٹ لکس ریئلی نائس ٹو سی ان اے کنوکیشن میں آپ دیکھیں کہ بھائی وہ اپنے فادر کے ساتھ آئی ہے ڈگری لینے کے لیے. تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اگر آپ ایسے بچوں کو سپورٹ کریں جو ایسی فیملی. آپ نے بات کی کہ ویڈیوز کی, تو اوکے گائز ہم ایک چھوٹی سی مختصر ویڈیو دیکھتے ہیں. ہم نے پورا ڈیٹا تیار کر کے رکھا ہوا ہے اور کوئی پکچر بھی شیئر کرتے ہیں تاکہ کرامت صاحب کی جو ہے وہ بات آپ تک پہنچانے میں ہمیں آسانی ہو.
वेलकम बैक व्यूअर्स। आपने देखा ये स्टोरी जो हमने आपके साथ शेयर की कराची से वाबस्ता, और मेरा ऐसा मानना है कि सजदा इश्क को तो इबादत में मज़ा आ जाता है, खाली सजदों में ही तो दुनिया ही बसा करती है। तो ये सजदा इश्क है जो हम लोग अदा कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो कोई ऐसा अमल करें कि जिससे लोगों को फ़ायदा ही हो, लेकिन बाज़ दफ़ा आपके छोटे से अमल से एक फैमिली नहीं बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। वैसे बात करते हैं पाकिस्तान की। ज़ाहिर है आपका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान से, हम सब पाकिस्तानी कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरह लोगों को फैसिलिटेट करने की। आप सब एनएडियन जिन्होंने ये ग्रुप बनाया, माशाल्लाह इतना बड़ा आज ग्रुप है और इतने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह करामत साहब ने बताया 13 मिलियन रुपीस, बिग अमाउंट, कोई छोटी अमाउंट नहीं है। आपके अपने इदारे के जो एक्सपेंसेस हैं वो किस तरह आप लोग पूरा करते हैं? ज़्यादातर हमारे जितने हाँ हाँ, आप कब बोलो, बताएं आप। जितने हमारे फंक्शंस होते हैं वो सेल्फ फाइनेंस्ड होते हैं, सेल्फ फाइनेंस, जैसे टिकट्स होते हैं और स्पॉन्सर्स होते हैं। राइट। तो मोस्टली हमारे ज़्यादातर फंक्शंस जो है इस तरह ही होते हैं। हमारे पास फंड्स कहीं से हम जनरेट नहीं करते हैं, सिवाय इसके कि हर प्रोग्राम जो है उसमें मोस्टली जो ये सोशल गैदरिंग्स होती हैं उसमें टिकट्स होते हैं, और उस बाकी हमारे स्पॉन्सर्स हैं जो कि काफ़ी उसमें एनएडियंस ये होते हैं जो कि अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, और बाकी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं। लेकिन हमारे जो टेक्निकल प्रोग्राम्स होते हैं, जो हम सेमिनार्स करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं, क्योंकि हम जो स्पॉन्सरशिप से जनरेट करते हैं वो फिर हम उन प्रोग्राम्स में यूज़ कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो प्रोग्राम को फाइनेंस कर देते हैं। अगर कोई इस तरह का प्रोग्राम है जो कि हम लोग कर सकते हैं तो फिर बोर्ड मेंबर्स उसको फाइनेंस कर देते हैं। कभी कोई सवाल, कोई ऐसी चीज़ सामने आई हो कि लोगों ने किसी फैसले पे, आपने जब बोर्ड ने लिया हो उस पर मेम्बरान ने इख्तलाफ किया हो किसी फैसले पे? बहुत दफ़ा ऐसा होता है। ज़ाहिर है कि ये सिर्फ 17 मेंबर्स हैं जो बोर्ड में होते हैं एक वक्त में, और 700 मेंबर्स हैं, तो आप ज़ाहिर है सबको तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि मेंबरशिप सेलेक्ट करके आपको लेकर आती है, तो फिर वो आपके फैसले पे जो है आपका बाकायदा इलेक्शन होता है जी, सालाना? हमारा बाकायदा उसमें बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जाता है, बोर्ड के मेंबरान भी चेंज होते होंगे जी, 2 साल में हमारा इलेक्शन होते हैं, एवरी 2 इयर्स। एवरी 2 इयर्स, और उसमें कोई भी मेंबर जो है वो एक सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं एज पर आवर बाय लॉज। अगर आप उनको फुलफिल करते हैं तो आप आ सकते हैं बोर्ड में, खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में, और फिर मेंबरशिप जिसको उसके लिए एनएडियन होना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स एनएडियन होना ज़रूरी है। अच्छा, एक सवाल मैं हर प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ। बहुत सारे इदारे पाकिस्तान के यहाँ पर काम कर रहे हैं, जैसे आपका है, नेडेक है, इस तरह CPBCA, CPRDCA और बहुत सारे इदारे हैं। तो वो उन इदारों के अंदर वन मैन फैमिली या वन मैन शो होता है। आपके यहाँ भी इसका तस्वुर है? नहीं, वन मैन शो कैसे हो सकता है? 17 तो बोर्ड मेंबर हैं। हमारे यहाँ कोई भी डिसीजन जो है वो एक आदमी नहीं ले सकता। सेल्फ प्रमोशन किस तरह से हो सकती है? मतलब किसी भी इदारे के अंदर जब कोई इंसान बैठता है किसी ओहदे के ऊपर, उसको कोई पोर्टफोलियो मिल जाता है, तो सेल्फ प्रमोशन नज़र आती है? इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ये, लेकिन ऐसा कम होता है, क्योंकि देखें 17 बोर्ड मेंबर्स हैं, कोई भी डिसीजन लेना होता है, कोई भी आपने काम कभी करना इदारे में होता देखा कोई आपके इदारे से वाबस्ता कोई शख्स नहीं, या कोई खातून बल्कि नहीं, आप अगर देखें ना, हमारे इदारे में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जिन लोगों ने जब ये शुरू किया ना, तो उन्होंने सबसे पहले तो बायलॉज बनाए और उसको रजिस्टर, फॉर्मली रजिस्टर किया है ओंटारियो के उसमें। तो बायलॉज जो है ना वो डिफाइन करता है हर एक डायरेक्टर के बारे में कि वो उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं और उसका रोल क्या होगा, उसका रोल क्या होगा। तो ये चीज़ें जो है ना फिर उसको जो है ना किसी एक को लाइमलाइट में इस तरह नहीं आने देती। तो और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चल रहा है और बड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा, सालाना कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी नेडेक की? सालाना हमारी अनलिमिटेड एक्टिविटीज़ होती है, डिपेंड करता है बोर्ड पे। एनुअल और आप जैसे एनुअल डिनर मस्ट है, एनुअल पिकनिक होती है हमारी। उसके अलावा साल में 3 से 4 हम टेक्निकल सेमिनार रखते हैं, वेबिनार आजकल हो रहे हैं, और उसके बाद फिर गज़ल एंड गीत, शाम में गज़ल। अभी नेक्स्ट वीक हम लोगों ने मशायरा रखा हुआ है,
تو یہ فرسٹ ٹائم ہوگا نئے ریک میں, اس سے پہلے کبھی مشاعرہ نہیں ہوا. تو ایسی نئی نئی چیزیں ٹرائی کرتے رہتے, ٹھیک ہے, لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ویبینار کے ذریعے آپ شامل کرتے ہیں کہ کینیڈا اگر آنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے یا کیا فارمیلٹیز ہے, کس طرح تیاری کر کے آئیں؟ دیکھیں ہم اس لوگ طرح پہ کوئی سیمینار ہوتا ہے؟ ابھی تک ہم نے نہیں کیا ہے. ہم لوگ جو ٹیکنیکل سیمینار کرتے ہیں وہ جرنل کسی ٹاپک پہ, ٹیکنیکل ٹاپک پہ کرتے ہیں. یا ہم نے ابھی بیچ میں کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی یہ جب کووڈ کے دنوں میں, تو ہم نے ہیلتھ پہ بھی ایک ویبینار رکھا تھا. ان ویبینارز میں ہم یہ کرتے ہیں کہ پوری دنیا سے ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں, اور ہم کرتے ہیں کیونکہ ہماری المنائی کافی جگہوں پر ہیں, ایون آسٹریلیا, انگلینڈ, یو ایس, پاکستان. تو جب بھی ہم کوئی پروگرام آرگنائز کرتے ہیں تو ہم اپنی انفارمیشن شیئر کر لیتے ہیں, تو لوگ جگہ جگہ سے جوائن کرتے ہیں. کیا وجہ ہے جی ٹی اے تک محدود ہیں آپ؟ ونکوور, مینیٹوبا, کلگری, نہیں ہمارا ایک چیپٹر وہاں ہے آپ کے؟ چیپٹر تو نہیں کہیں گے, ایک سیپریٹ اینٹیٹی ہے, بٹ ہم لوگ مل کے کام کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ کوئی پروگرام کر رہے ہیں تو ہم ان کو ضرور انوائٹ کرتے ہیں. ان کو کیا ہم جیسے میں بتا رہی ہوں آسٹریلیا, انگلینڈ, ہر جگہ ہم لوگ شیئر کرتے ہیں اپنی انفارمیشن. تو یہ پہلے نہیں تھا, کم تھا, لیکن اب تھوڑا سا ظاہر ہے کہ کووڈ نے ایک نئی راہ دکھا دی. اچھا آپ خود این ای ڈی سے جو ہے وہ آپ نے سول انجینئرنگ کی ہے, پریکٹیکل کتنا ہے اور تھیوری کتنی ہے این ای ڈی کے اندر؟ دیکھیں ہمارے زمانے جب میں نے کیا تھا, میں نے 90 میں پاس آؤٹ کیا تھا, تو اس وقت تو صرف تھیوری تھی. اوکے. بٹ میں ابھی بھی کہوں گی کہ جو کچھ بھی ہمیں پڑھایا گیا, آئی ڈونٹ نو بہت سارے لوگ اس سے ایگری نہیں کرتے, لیکن میں نے یہاں کی کوئی ایجوکیشن نہیں لی, فارمل ایجوکیشن نہیں لی. میں پاکستان سے ہی این ای ڈی سے ہی ماسٹرز کر کے آئی تھی, اور مجھے آ کے یہاں پہ جاب مل گئی. میں نے اسی پڑھائی کی بیس پہ میں 25 سال سے جاب کر رہی ہوں الحمدللہ اپنی فیلڈ میں, اور آئی وڈ سے کہ میں سکسیزفل ہوں. کتنا ضروری ہے پریکٹیکل؟ دیکھیں ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کو ایک کانفیڈنس دیتا ہے, اور این ای ڈی جو ہے نا, ٹو بی ویری فرینک, کیونکہ وہاں زیادہ تر کریم اور اچھے مطلب گریجویٹس, وہاں کے جو گریجویٹس لکھتے ہیں ان کے ایک اسٹینڈرڈ ہے. تو وہ جو کانفیڈنس ملتا ہے نا, نارملی آپ زیادہ تر سیکھتے ہیں جب آپ جاب کرتے ہیں, وہاں پریکٹیکل لائف وہاں آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں. اور لیکن کیونکہ آپ کے پاس ایک تھیوری ایک بیسس ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کا کانفیڈنس لیول بھی ہائی ہوتا ہے. اور اس کے بعد جیسے جیسے آپ ویسٹ میں اگر کام کریں تو اور زیادہ وہ ہوتے ہیں, یا مڈل ایسٹ میں کام کریں تو مڈل ایسٹ میں بھی کافی جو ہے ایڈوانس. آپ کے کوئی ایسا فگر ہے کہ سالانہ این ڈی سے کتنے بچے پاس آؤٹ ہو کے نکلتے ہیں؟ یا پلس 2000 پلس بچے ہیں, کیونکہ کتنی فیلڈز ہیں, 29 سمتھنگ لائک دیٹ, سمتھنگ لائک دس فیلڈ. اچھا ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک سروے کیا تھا, میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنے کو, پاکستان سے جو ہے وہ این ای ڈی کراچی یونیورسٹی, فاسٹ یونیورسٹی, اقرا یونیورسٹی اور دیگر اداروں سے, چاہے فیصل آباد ہو, اسلام آباد ہو, لاہور ہو, ان بچوں کی تعداد 48,980 ہے. یعنی 50,000 کے قریب بچے مختلف فیلڈ میں یونیورسٹی سے ماسٹر کر کے, جرنلزم کر کے, دیگر شعبوں کے اندر جو ہے وہ چاہے این ای ڈی سے ہو چاہے کسی بھی ادارے سے وہ فارغ ہوتے ہیں, لیکن جاب بیک نہیں ہے. یا دیٹس ٹرو, بچے وہاں پہ اسٹرگل کر رہے ہیں, اسی لیے شاید نکل بھی جاتے ہیں باہر. لیکن ایسا نہیں ہے, جابس مل بھی رہی ہیں. جیسے میں اگر دیکھوں ابھی پچھلے دنوں میں جتنے میرے ایٹ لیسٹ جاننے والوں میں بچوں نے پاس آؤٹ کیا, سب کو جاب مل گئی ہے. کتنے پرسنٹ ہوں گے اندازہ جن کو جاب مل گئی ہے؟ ان کی تعداد اندازاً؟ اچھا یہ بہت مشکل سوال ہے, خاص طور پہ یہاں سے بیٹھ کے ہم لوگ, وہ گراؤنڈ ریٹی بالکل چینج ہوتی ہے. ہم پاکستان جانا ہوتا ہے تو سال میں 2 دفعہ ہم اس کا سروے کرتے ہیں باقاعدہ. تو پاکستان میں جاب بینک کی شرح 4.2 ہے اس وقت, ریسنٹلی جو فیکٹس اینڈ فگر ہے. اور یہ بہت ہی ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ پاکستان میں جاب بینک نہیں, جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ بہت ساری, آپ کرائم آپ دیکھ لیں کیوں بڑھ رہا ہے, کرائم ریشو میں اضافہ, اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ بے روزگاری ہے. جب آپ کے پاس روزگار نہیں ہوگا, جو بچے تعلیم یافتہ ہیں, جو یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, وہ پھر کیا کریں گے؟ وہ ہتھیار اٹھانے پہ بھی مجبور ہو رہے ہیں, اور جو ہے وہ بہت سارے جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں. آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ پوری قوم تو کینیڈا یا امریکہ نہیں آ سکتی جو بچے پاس ہو کے نکل رہے ہیں. دیٹ از ٹرو.
جیسے ہم مطلب ہم نے یونیورسٹی، خاص کر اب یونیورسٹی اس پہ کافی کام کر رہی ہے. ڈاکٹر سروش لودھی جو اس وقت وی سی ہیں وہ کافی اس چیز پہ کام کر رہے ہیں. تو جتنی انڈسٹریز ہیں وہاں ان کو اب انہوں نے آن بورڈ کیا ہے، کیونکہ وہی ہیں جو جاب کے لیے آپ کریٹ کر سکتے ہیں. تو جیسے یہاں کو آپ پروگرامس ہوتے ہیں تو وہ وہاں پر کافی شروع کیے جا رہے ہیں. یہ کافی لیٹ شروع ہوا لیکن الحمدللہ اب یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو موسٹ پرابلی امید ہے کہ آگے جو ہے نا کافی بہتری آئے گی. این ای ڈی نے ڈیفینیٹلی انیشیٹو لیا ہے اس میں اور انڈسٹری کو انگیج کیا ہے، کیونکہ ریسرچ بھی نہیں ہو پا رہی ہے اسی وجہ سے کہ انڈسٹری اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ ڈسکنیکٹڈ ہیں. کیونکہ ڈسکنیکٹڈ ہیں انڈسٹری اور یونیورسٹیز، تو اس کو ابھی کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں ڈیفینیٹلی میں بولوں گی ڈاکٹر سروش لودھی کا ایک بہت اہم کردار ہے. اور اچھا، ابھی لیٹسٹ جو سروے آیا ہے پاکستان کا، اس میں انڈسٹریز کی جو کھپت ہے سالانہ وہ 22 یعنی 22.82 ہے، یعنی 23% جو ہے وہ انہیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو تربیت یافتہ ہوں، اور انڈسٹری کہتی ہے کہ وہ ضروریات جو ہے وہ یونیورسٹیز ہماری پوری نہیں کر پا رہی. جو کھپت ہے اس کی چاہے اس کی سب سے بڑی وجہ پریکٹیکل کم ہے یا ووکیشنل سینٹر نہیں ہے یا وہ ووکیشنل سینٹر جوائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں یہی چیز ابھی سٹارٹ ہوئی آہستہ آہستہ، جیسے میں بتا رہی ہوں ہمارے زمانے میں صرف تھیوری تھی، اب جو ہے انٹرنشپ اب وہ بھی تربیت یافتہ مانگتے ہیں لوگ. نہیں، اب انٹرنشپ بھی شروع ہو گئی ہے، اب ہو گئی این ای ڈی میں شروع ہو گئی ہے، آئی تھنک یو ای ٹی میں بھی ہے، لاہور یو ای ٹی میں بچے جو ہیں تھوڑی بہت انٹرنشپ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب وہ انڈسٹری میں جاتے ہیں تو ان کو زیادہ آسانی سے لے لیا جاتا ہے. جی کہاں صاحب؟ جی، یہ جو ابھی انہوں نے نازلی نے کہا بالکل صحیح ہے، کیونکہ اسی سے جو ہے نا مطلب انڈسٹریز میں اب بچے جو ہے 6 مہینے 8 مہینے کے لیے جا کے کام کرتے ہیں، تو ان کو پریکٹیکل جو ہے اب ایک نالج مل رہی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ بھائی جب ہم یونیورسٹی سے نکلیں گے تو ہم کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں اور کس طرح کام کر سکتے ہیں. تو یہ آج کل ہو رہا ہے کام اس کے اوپر، لیکن آئی وڈ سے یس اٹ اسٹارٹڈ ویری ویری لیٹ. سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ تربیت یافتہ بنانے کے لیے بھی ریسنٹلی قطر کے اندر فیفا ورلڈ کپ ہوا، تو قطر نے 5 سال پہلے اناؤنس کیا تھا پاکستان سے کہ ہمیں 10 لاکھ لیبر فورس کی ضرورت ہے، اور پاکستان نے کتنی لیبر فورس ان کو دی ہے؟ آپ بتائیے. اس کی تعداد 18,000 سے بھی کم ہے. 5 لاکھ افراد کی ضرورت تھی قطر کے اندر. 5 سال پہلے انہوں نے اناؤنس کیا تھا اور پاکستان سے صرف 18,000 کے قریب جو ہے وہ لیبر فورس ادا کی. میں یہ ڈیٹا اس لیے شیئر کروں کہ میں ایک ادارے سے وابستہ ہوں، اس کا نام ہے دی ہنر فاؤنڈیشن، جو پاکستان کے اندر غریب بچوں کو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، خاص طور پہ خواتین کو، بچوں کو. آج کل تو روبوٹک سائنس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر وہ کر رہے ہیں، بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں خود کفیل بنانے کے لیے، کیونکہ اسکلڈ پاکستان بے حد ضروری ہے. بالکل. آپ اپنا چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہیں. اب آپ یونیورسٹی کے بعد بچے بعض دفعہ فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں فری میں 6 مہینے کے اندر ٹرین کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو اس ڈیٹے کے حساب سے ہم نے بھی پروگرام کیا تھا، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس وقت ووکیشنل اور ٹریننگ سینٹر کی بے انتہا ضرورت ہے جو بچوں کو جو ہے وہ ٹرین یافتہ بنانا. اچھا، کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ این ای ڈی کی طرز پہ ہونی چاہیے، کوئی ایسا پروگرام، کوئی ایسی چیز جو آپ کے بورڈ میں یا آپ لوگوں کے آپس میں ڈسکشن میں آتا ہو کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے پاکستان کے اندر بے روزگاری کم ہو؟ پاکستان کے اندر بے روزگاری کم ہونی کیونکہ ہم تو یہاں تو بیٹھ کے ہم ہیلپ آؤٹ ہی کر سکتے ہیں نا. یہاں تو جاب، یہاں کی جو صورت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. یہاں سے ہم یہ تو کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں کہ جو بچے وہاں سے نکلتے ہیں این ای ٹی سے یا کہیں کسی بھی یونیورسٹی سے، ان کو اگر کوئی ان کو اسکل انہانسمنٹ کی ضرورت ہے تو ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن جاب پرووائڈ کرنا تو ظاہر ہے وہ تو گراؤنڈ پہ ہی پاسبل ہے. اس کے لیے یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ انڈسٹریز لگائی جائیں، اور آئی تھنک ہم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں وہاں پہ. میرا خیال ہے کہ ناظرین نے کافی اس کے اوپر کہہ دیا. اچھا، اب ہم کوئک آپ سے جو ہے وہ بہت ہی کوئک سوالات، ریپڈ فائر ہے ہمارا، بہت مختصر ترین ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ اس میں آپ سے جلدی سوال کریں، جلدی ٹو دا پوائنٹ جواب دینا ہے آپ نے. آپ سے پوچھتا ہوں سب سے پہلا، اگر آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو سب سے پہلا اقدام آپ کا کیا ہوگا؟ تعلیم پہ کام کروں گی. بالکل، ایجوکیشن از موسٹ امپورٹنٹ.
جی کرام صاحب. میرا خیال ہے پاورٹی پہ زیادہ کام کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو جو ہے نا ایٹ لیسٹ روزگار پہلے ملے. پاکستان کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ گیس بجلی پانی. سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. کرپشن. اگر آپ کو عدالتی نظام بہتر بنا دیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں لوگوں کو انصاف فراہم کرانے میں آسانی ہوگی؟ نہیں. نہیں ہوگی. میرا خیال ہے اگر نظام اچھا کر دیا جائے تو فائدہ ہونا چاہیے. سیاستدانوں پہ کتنا بلیو کرتی ہیں؟ بالکل نہیں. مائنس. اچھا، نظام عدل سے لے کے قانون کی پاسداری تک پاکستان کو آپ کس درجے پہ رکھتے ہیں؟ آئی تھنک ویری لو. آئی تھنک ویری ویری لو. ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا اس پہ کام. کینیڈا کے سب سے پہلا تجربہ کیا رہا آپ کا؟ کینیڈا کے سب سے پہلا تجربہ یہ رہا کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ دوسرے پاکستانی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. میرا خیال ہے میں نے یہاں جو سب سے پہلا جو میں نے محسوس کیا وہ لوگوں کا پیشنس. مطلب آپ ٹریفک میں دیکھیں یہ وہ سارا کچھ تو دیٹ واز ریئلی سم تھنگ یو نو وچ ٹچ دا ہارٹ. ایز اے پاکستانی کمیونٹی دیگر کمیونٹی کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو کس جگہ کھڑا دیکھتی ہیں ان کینیڈا؟ یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. یونائٹ تو ہونا ہی چاہیے, وہ تو خیر بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ ہیلپنگ ایچ یہ جو آرگنائزیشنز ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو مل کے کام کرنا چاہیے. کوئی ایسی خواہش جو اب تک پوری نہ ہو سکی ہو؟ الحمدللہ نو ریگریٹس. پاکستان کو بہتر دیکھنا. وہ ابھی تک شروع سے مطلب جب سے پاکستان سے نکلے ہیں انفارچونیٹلی اٹ واز گوئنگ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن یو نو سو دیٹس یو نو ون آف دی. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین ہمارے ساتھ نازل خان صاحبہ اور کرامت اللہ صاحب موجود تھے. ہم نے کوشش کی کہ پروگرام کو جو ہے وہ نیڈیک کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, کینیڈا کے حوالے سے, اور وہاں جو بچے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جائے. کہتے ہیں کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو کوشش کریں اپنے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں ان سے پیار کریں, محبت سے پیش آئیں, کیونکہ یہی انسانیت کا درس ہے. اور دنیا میں انسانیت سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہے. آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر دیکھیں تو انسانیت کا تذکرہ اور انسانیت کا ہی درس دیا جاتا ہے, اور انسانیت کے ذریعے ہی آپ دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. اپنے ہوسٹ محبوب شیخ کو اس بات کے ساتھ اجازت دی کہ اللہ رب العزت ہمارا آنے والا دن اور مستقبل بہتر بنائے, قوم پاکستان ترقی کرتی ہوئی نظر آئے, اور ہمارا ملک پاکستان دنیا کا ایشین ٹائگر بن کر ابھرے. اللہ رب العزت آپ پر ہمارا حامی و نگہبان ہو. اللہ حافظ. محبوب شیخ اور ٹورنٹو 360 دیکھتے رہیں, اور اپنے قارئین کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں جو ہے وہ ضرور فیڈ بیک دیں. بہت شکریہ.